بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ADA/ADS سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹس۔ بچوں، ہم سیکنڈ سیمسٹر میں اقبالیات پڑھیں گے۔ پہلے ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے اقبالیات جو آپ نے سلیکٹ کیا اس کا سلیبس کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا آپ کا ٹاپک ہے اقبال، سوانح اور شخصیت، یعنی اس میں آپ علامہ اقبال کی سوانح یعنی ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ان کے تمام حالات زندگی، وہ کب پیدا ہوئے، کیا ان کی تعلیم تھی، کہاں انہوں نے سفر کیے، ان کی خانگی زندگی کیسی تھی، پھر سیاست میں ان کا کیا کردار تھا، وہ سارا ہم پڑھیں گے۔ اور یہ ٹاپک 2 حصوں پر دیکھیں مشتمل ہے، ساتھ ہی اس کے کہ علامہ اقبال کی شخصیت کیا تھی، یعنی ان کی شخصیت میں کیا خوبیاں تھیں، کیا انہیں پسند تھا، کس طرح کے وہ انسان تھے، یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سلیبس میں دوسرا ٹاپک ہے اقبال کی تصانیف کا تعارف۔ جب بچوں ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے تو ہم اقبال کی تصانیف جو اقبال نے اردو میں لکھیں، علامہ اقبال نے فارسی میں لکھیں، وہ ساری، اور اس کے علاوہ جو نثر میں انہوں نے لکھا، ہم اس کو ترتیب وار جس طرح وہ کتابیں شائع ہوئیں کہ اردو میں پہلے تھی یا فارسی میں پہلے تھی یا نثر میں پہلے تھی، جس طرح وہ کتابیں شائع ہوئیں ہم اسی طرح ان ترتیب سے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی علامہ اقبال کی تصانیف اردو میں ہیں اور کون سی تصانیف جو ہیں وہ فارسی میں ہیں، تاکہ آپ کو پیپر میں اگر اردو کی تصانیف آپ کا تعارف آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے علم میں ہو، اور اسی طرح ہی اگر آپ سے جو ہے وہ علامہ اقبال کی فارسی تصانیف کے حوالے سے سوال ہو تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کا پتہ ہو۔ دیکھیں بچوں، تیسرا ٹاپک ہے اقبال کی شاعری کے ادوار۔ ادوار سے مراد دور کی جمع ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال کا ذہنی فکر، ذہنی ارتقاء ان کا کیا تھا، پھر ان کی شاعری کے جتنے دور ہوں گے ان کو ہم دیکھیں گے۔ ان کی شاعری کا پہلا دور کب سے کب تک ہے، پھر ان کی شاعری کا اس سے اگلا دور کب سے کب تک ہے، پھر اس سے اگلا دور کب سے کب تک، وہ ہم ساری تفصیل پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں بچوں، چوتھا ٹاپک ہے اقبال کے نمائندہ فکری رویوں اور تصورات کا مطالعہ، یعنی علامہ اقبال کے جتنے تصورات ہیں ان میں سے یہ 5 جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، جن کا ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ تصور خودی و بے خودی، اب یہ جو پہلا ٹاپک دیا ہوا ہے بالکل پہلے ٹاپک کی طرح ہی اس فلسفے میں بھی آپ نے 2 تصور ہم نے دیکھنے ہیں، تصور خودی اور تصور بے خودی، یعنی یہ آپ کو الگ سے بھی آ سکتا ہے اور آپ کو یہ اکٹھا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا تصور ہے تصور مرد مومن، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلا تصور ہے تصور عقل و عشق، یعنی عقل اقبال کے نزدیک کیا ہے اور اقبال کے نزدیک جو ہے وہ عشق کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تصور قومیت و ملت، اور 5واں ہے تصور اجتہاد۔ یہ ہم تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد 5واں ٹاپک ہے اقبال کی اردو نظمیں۔ پہلی نظم جو ہے وہ اقبال کی ہے ارتقاء، جو کہ اقبال کے شعری مجموعہ بانگ دراز سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری نظم جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ ہے غلاموں کی نماز، جو کہ علامہ اقبال کے شعری مجموعہ ضرب کلیم سے لی گئی ہے۔ یعنی یہ 4 ٹاپک اور اس کے بعد یہ 2 نظمیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد بچوں 2 ہی غزلیں جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ پہلی غزل دیکھیں، ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی، یہ غزل شامل ہے، ایک ہی اس کا مصرع دیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دوسری غزل جو ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، یہ 2 غزلیں ہیں۔ اب یہ ہے آپ کا اقبالیات کا پورا سلیبس۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے مڈ ٹرم میں کون سا سلیبس شامل ہے۔ دیکھیں بچوں، جو ہم نے پہلے ٹاپک کیے کہ اقبال کی سوانح، اقبال کی شخصیت، تصانیف کا تعارف، شاعری کے ادوار اور اقبال کے جو تصورات ہیں، یہ آپ کا مڈ ٹرم کا سلیبس ہے، اور لاسٹ میں جو نظمیں اور غزلیں تھیں وہ آپ کے فائنل ٹرم کا سلیبس ہے۔ لیکن چونکہ آپ ایک پہلا سیمسٹر آپ پڑھ چکی ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا
کہ جب فائنل ٹرم ہوگا تو اس میں آپ کے مڈ ٹرم میں سے بھی پیپر جو ہے وہ آ سکتا ہے، بلکہ آئے گا، اور آبجیکٹیو جو ہے وہ زیادہ تر مڈ ٹرم سے ہی لی جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ آبجیکٹیو بنتی ہے۔ اب ہم بچوں باقاعدہ طور پر اپنے پہلے ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے، علامہ اقبال کی سوانح۔ علامہ اقبال کا اصل نام شیخ محمد اقبال ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش سے کچھ روز قبل ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ کسی وسیع میدان میں بہت سے لوگ فضا میں چکر لگاتے ہوئے ایک سفید کبوتر کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دیوانہ وار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو کبوتر ہے وہ کبھی نیچے اترتا اور کبھی آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ بالآخر اس نے اچانک فضا میں غوطہ لگایا اور علامہ اقبال کے والد کی جھولی میں آن گرا، اور علامہ اقبال کے والد نے اسے اشارہ غیبی سمجھا اور خواب کی تعبیر یہ کی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو خدمت اسلام میں نام پیدا کرے گا۔ یعنی علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے یہ خواب جو ان کے والد نے دیکھا۔ پھر علامہ اقبال جمعہ کے روز 3 ذی-القعدہ 1294 ہجری، جو کہ بنتا ہے 9 نومبر 1877، یہ تو بچوں آپ بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دن جمعے کا تھا، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور نماز فجر کی اذانیں بلند ہونا شروع ہوئی تھی، تو ان کے جو ہے وہ انہوں نے دنیا میں آنکھ کھولی اور اس نومولود بچے کا نام محمد اقبال رکھا گیا۔ علامہ اقبال کے جو آباء و اجداد تھے وہ 250 سال پہلے مسلمان ہوئے اور کشمیر سے ترک وطن کر کے سیالکوٹ آئے۔ ان کی علامہ اقبال کی گود جو ہے وہ سپرو ہے، گود، یہ دیکھیں نمبر 4 پہ جو میں نے لکھا ہوا ہے، گود مطلب کاسٹ، یعنی یہ اکثر معروضی میں سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی گود کیا ہے۔ ان کی گود سپرو تھی اور کشمیری پنڈت اور برہمن وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، اور برہمن زیادہ کہنے پر جو ہے وہ فخر بھی محسوس کرتے تھے۔ اب برہمن جو ہے وہ ہندوستان میں ابتدا ہی سے علم و فکر کے وارث خیال کیے گئے ہیں۔ کشمیری برہمن فلسفہ و حکمت کے لیے خاص طور پر شہرت رکھتے تھے، چنانچہ علامہ اقبال نے اسی فکری رشتے کو بنیاد بنا کر اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا ہے۔ علامہ اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا، اور ان کے دوست جو تھے وہ ان کو ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے۔ یعنی علامہ اقبال کے والد محترم نور محمد جو ایک صوفی منش آدمی تھے، ان کے دوست ان کو ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ کوئی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن جو ہے وہ عربی اور فارسی کی کتابیں جو ہیں وہ آسانی سے پڑھ لیتے تھے۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی، جن کو بی جی کے نام سے جو وہ مشہور تھیں۔ اب ہم تھوڑا اس سے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم نے علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش دیکھی، علامہ اقبال کی جو ہے وہ کس خاندان سے تھے، ان کی گود کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، یعنی یہ تھوڑی سی آسان معلومات۔ اب ہم اسے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، علامہ اقبال کے دادا، یعنی جہاں سے سلسلہ نسب علامہ اقبال کا شروع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے دادا کا نام شیخ محمد رفیق تھا۔ شیخ محمد رفیق کے 2 بیٹے تھے، شیخ نور محمد اور شیخ غلام قادر۔ شیخ نور محمد جو علامہ اقبال کے والد ہیں،
اور شیخ نور محمد کی شادی امام بی بی سے ہوئی، یعنی امام بی بی علامہ اقبال کی والدہ، اور ان سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام شیخ عطا محمد اور چھوٹے کا نام شیخ محمد اقبال رکھا گیا۔ منجلا بیٹا جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گیا تھا، اس لیے جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہیں وہ 2 بھائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کے وہ لوگ 2 بھائی ہیں، ان کا ایک بھائی ہے جو ہے، یعنی نور محمد کے 2 بیٹے ہیں، شیخ عطا محمد اور شیخ محمد اقبال۔ جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ آگے چل کر حکیم الامت، فلسفی، شاعر مشرق اور ترجمان حقیقت کہلائے، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد، جنہیں ان پڑھ فلسفی بھی کہا جاتا تھا اور جنہیں میاں جی بھی کہا جاتا تھا، وہ رسمی تعلیم تو انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، لیکن اہل علم کی صحبت میں رہتے ہوئے اور اخلاقی پاکیزگی اور مذہبی شغف کے سبب وہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے، اور خاص طور پر ان کا لگاؤ جو تھا وہ تصوف کی طرف تھا، اور تلاوت قرآن کے ساتھ وظائف بھی ان کے معمولات زندگی میں شامل تھے۔ ایک دن علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے علامہ اقبال کو نصیحت کی کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم پر ہی اترا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے۔ اقبال کا کوئی مجموعہ کلام چھپتا تو ان کے والد دیکھ کر خوش ہوتے اور بہت ذوق و شوق سے علامہ اقبال کی ہر مجموعے کا مطالعہ کرتے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے علامہ اقبال کے والد نے علامہ اقبال کی عروج اور کامیابی کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور علامہ اقبال کی وفات سے صرف 8 سال پہلے 1930 میں ان کا انتقال ہوا۔ اقبال کی والدہ، جو ہم نے پہلے بھی بات کی، امام بی بی، اور کس نام سے وہ مشہور تھی؟ بی جی کے نام سے مشہور تھی۔ اپنی سلیقہ مندی، پاکیزگی اور اخلاق کے سبب سب کی نظر میں وہ محترم تھی، اور 1914 میں علامہ اقبال کی والدہ کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں بعد علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کے عنوان سے ایک مارکہ آرا نظم لکھی۔ اس نظم کو علامہ اقبال نے ایسا فلسفیانہ رخ دیا کہ ماں کی محبت اور ماں کی جدائی کا غم جو ہے وہ انفرادی نوعیت کا نہ رہا بلکہ اجتماعی حیثیت اختیار کر گیا۔ دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی سوانح میں ایک اور شخصیت مولانا سید میر حسن کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ مولانا سید میر حسن علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد بڑے دیندار آدمی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اپنے بچے اقبال کو صرف دینی تعلیم دلوائیں۔ وہ سیالکوٹ کے علماء فضلہ سے دوستانہ مراسم رکھتے تھے اور مولانا غلام حسن کے ہاں جایا کرتے تھے۔ مولانا غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس بھی دیتے تھے۔ چنانچہ جس روز علامہ اقبال 4 سال 4 ماہ کی عمر کو پہنچے، شیخ نور محمد انہیں مسجد میں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ اقبال نے اسی مسجد میں درس قرآن سے تعلیم کی ابتدا کی۔ کون سی مسجد میں؟ محلہ شوالہ کی مسجد میں، جہاں درس کون دیتا تھا؟ مولانا غلام حسن۔ تقریباً 1 سال کے لگ بھگ جو ہے انہوں نے وہاں مولانا غلام حسن کے پاس قرآن مجید پڑھا۔ ایک دن مولانا سید میر حسن، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ علامہ اقبال کی سوانح میں مولانا سید میر حسن بڑی اہم شخصیت ہے، مولانا سید میر حسن اس درسگاہ میں آئے اور اقبال کو وہاں درس لیتے دیکھا۔ مولانا سید میر حسن نے اقبال کی کشادہ پیشانی، متین صورت اور بورے بالوں سے وہ بے حد متاثر ہوئے
اور مولانا غلام حسن سے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ شیخ نور محمد کا بیٹا ہے تو وہ ان کے پاس جا پہنچے، اور چونکہ شیخ نور محمد کو خوب جانتے تھے اس لیے انہیں سمجھایا کہ اس بچے کو محض دینی تعلیم دلوانا کافی نہیں بلکہ اسے جدید تعلیم سے بھی راستہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس بچے کو درسگاہ سے اٹھوا کر ان کی تحویل میں دے دیا جائے۔ کن کی تحویل میں؟ مولانا سید میر حسن کی۔ شیخ نور محمد نے کچھ دن تو تامل سے پس و پیش سے کام لیا، مگر سید میر حسن کے اصرار پر اقبال کو ان کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ اقبال نے اپنے گھر کے قریب ہی سید میر حسن کے مکتب میں اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ اقبال نہایت ذہین اور ہونہار تھے، اس لیے سید میر حسن انہیں بڑی توجہ سے انہوں نے تعلیم دینا شروع کی، اور یہ سلسلہ تقریباً 1.5 سال تک جاری رہا۔ اسی دوران سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول جو سیالکوٹ میں تھا انہوں نے وہاں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے زبردست حامی تھے، اسی لیے انہوں نے شیخ نور محمد کی رضامندی حاصل کر کے اقبال کو اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل کرا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اقبال نے تقریباً 7 برس کی عمر میں 1884 میں اسکول کی پہلی جماعت میں داخلہ لیا، مگر چونکہ وہ دوسرے بچوں سے ذہانت میں بہت آگے تھے اس لیے انہوں نے 6 سالوں میں 7 جماعتیں پاس کر لیں۔ وہ اساتذہ سے صرف اسکول میں ہی نہ پڑھتے تھے بلکہ اسکول کے بعد سید میر حسن کے گھر میں بھی ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا، اور سید میر حسن کا تو معمول تھا کہ اگر بازار میں سودا سلف بھی لینے جاتے تو شاگرد پیچھے پیچھے چلتے جاتے اور درس و تدریس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پاتا۔ بچوں انشاءاللہ اس سے آگے جو اقبال کی سوانحیں ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو اس چیز کو آپ اپنی نوٹ بکس میں آبجیکٹیو کی صورت میں آپ سوال بنا لیں۔ علامہ اقبال کا اصل نام کیا ہے، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی گود کیا ہے، وہ خود کو کیا کہلاتے تھے، ان کے آباء و اجداد کیا تھے، کہاں سے ہجرت کر کے آئے، دادا کا کیا نام تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، کتنے بھائی تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے پہلے دینی مدرسے میں کہاں داخلہ لیا، پھر اس کے بعد کون سی شخصیت جو ہے وہ انہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ جدید تعلیم کی طرف لے کر آئی، اور پھر انہوں نے اسکاچ مشن اسکول میں جو ہے وہ داخلہ لیا، اور اسکول کے بعد کی جو ان کی تعلیم ہے اس پر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں روشنی ڈالیں گے۔ اللہ حافظ۔